آج ہم مکہ کو عرب کا سب سے امیر شہر مانتے ہیں۔ تیل، سونا اور دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں لوگ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب مکہ ایک ڈیڈ سٹی بن چکا تھا۔ وہاں نہ پانی تھا، نہ انسان، اور نہ ہی کوئی امید۔ کعبہ تو تھا لیکن ویران، اور اس ویرانی کی صرف ایک وجہ تھی، خزانہ جو صدیوں پہلے مکہ کی ریت کے نیچے دفن ہو چکا تھا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے آدمی کی جس نے اپنے سپنے کے بھروسے پورے عرب کی تقدیر بدل دی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم۔ یہ بات اس زمانے کی ہے جب مکہ پر بنو جرہم نام کے قبیلے کی حکومت تھی۔ یہ لوگ پہلے تو اچھے تھے لیکن وقت کے ساتھ اتنے ظالم ہو گئے کہ انہوں نے کعبہ کو بھی نہیں بخشا۔ نتیجہ مکہ پر حملہ ہوا اور انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا، لیکن بھاگنے سے پہلے انہوں نے ایک ایسا کام کیا جس نے مکہ کو پیاسا مار دیا۔ انہوں نے زمزم کے کنویں کو، وہی کنواں جو حضرت اسماعیل کے لیے اللہ نے ریگستان میں پیدا کیا تھا، اسے مٹی اور پتھروں سے بند کر دیا۔ اور صرف مٹی ہی نہیں، انہوں نے اپنے سونے سے بنے ہرن اور تلواریں بھی اسی میں دفن کر دی۔ اس پانی اور سونے کو یہیں دفن کر دو تاکہ آنے والے لوگوں کو نہ پانی ملے نہ سونا۔ اور پھر 500 سال گزر گئے۔ لوگ بھول گئے کہ زمزم نام کی کوئی چیز بھی تھی۔ مکہ کے لوگ پانی کے لیے ترستے تھے، میلوں دور سے پانی لاتے تھے۔ لیکن مکہ کے سردار اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، ایک رات وہ کعبہ کے پاس حتیم میں سو رہے تھے کہ انہیں ایک خواب آیا۔ ایک آواز آئی، کھودو۔ عبد المطلب ہڑبڑاہٹ میں اٹھے۔ کون ہے؟ کون ہے وہاں؟ سامنے آؤ۔ اگلی رات پھر وہی آواز، کھودو، برا کو کھودو، طیبہ کو کھودو۔ وہ پریشان تھے۔ تیسری رات پھر وہی واقعہ۔ آخر چوتھی رات اس آواز نے راز کھول ہی دیا، زمزم کو کھودو، اس پانی کو نکالو جو حاجیوں کی پیاس بجھائے گا۔ کھودو جہاں چیونٹیوں کا بل ہے اور ایک کوا چونچ مار رہا ہے۔ اگلی صبح عبد المطلب ہاتھ میں کدال لے کر کعبہ کے صحن میں پہنچ گئے، لیکن مکہ کے سرداروں نے انہیں دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیا اور ان کا مذاق بنانے لگے۔ ارے عبد المطلب، لگتا ہے بڑھاپے میں دماغ چل بسا ہے، سوکھی ریت میں پانی ڈھونڈ رہے ہو۔ اس وقت عبد المطلب بالکل اکیلے تھے۔ اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ان کا اکلوتا بیٹا حارث ہی تھا۔ سوچئے اس منظر کو، ایک بوڑھا سردار اور ان کا اکلوتا بیٹا بھری دوپہر میں کھدائی کر رہے اور پورا شہر ان پر ہنس رہا ہے۔ بابا بس کیجئے، ہم صبح سے ریت چھان رہے ہیں، وہ لوگ ہم پر ہنس رہے ہیں۔ شاید وہ ٹھیک کہتے ہیں، وہ لوگ اس لیے ہنس رہے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کس بڑے گناہ کو زمین سے کھود کر باہر لا رہے ہیں۔ گناہ؟ کیسا گناہ؟ بنو جرہم کے گناہ، وہ لوگ جو ہم سے پہلے کعبہ کے مالک تھے،
लेकिन वक्त के साथ वो लुटेरे बन गए। उन्होंने अल्लाह के घर को भी नहीं बख्शा। वो हाजियों का माल लूटते थे। रहम करो, हम बस अल्लाह के घर आए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। पीछे हटो, बिना टैक्स दिए कोई काबा को हाथ नहीं लगाएगा। काबा का चढ़ावा चुरा लेते थे। ये काबा का सोना अब हमारा है, इससे हम अपनी हुकूमत मजबूत करेंगे। यही वजह थी कि जब दूसरे कबीलों ने उन पर हमला किया तो बनु जुर्हम को लगा कि अब हम हार जाएंगे, तो उन्होंने सोचा कि अगर मक्का हमारा नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा। हम सिर्फ पानी नहीं ढूंढ रहे बेटा, हम उस गुनाह को साफ कर रहे हैं ताकि अल्लाह का भेजा जमजम वापस पा सकें। क्या तुम चाहते हो कि हम हार मान लें? नहीं बाबा, अगर यहाँ पानी है तो मैं उसे निकाल कर ही रहूंगा। अचानक कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। मक्का के लोग जो हंस रहे थे एकदम चुप हो गए। मिट्टी हटी और नीचे से पानी नहीं बल्कि सदियों पुराना सोना निकला। सोने के हिरन और तलवारें। मक्का के सरदारों की आंखें फटी की फटी रह गई। उनका लालच जाग गया। वो आगे बढ़े और बोले, ये हमारे बाप दादा का खजाना है, इसमें हमारा भी हिस्सा है। लेकिन तभी सोने के नीचे से वो चीज निकली जो सोने से भी ज्यादा कीमती थी। पानी, ठंडा और मीठा, जमजम। उस दिन अब्दुल मुत्तलिब जीत तो गए, लेकिन उनके दिल में एक दर्द रह गया। जब वो खुदाई कर रहे थे और कुरैश के लोग उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने महसूस किया कि वो कितने कमजोर हैं, क्योंकि उस वक्त उनके साथ खड़े होने के लिए उनका इकलौता बेटा हारिथ ही था। उस बेबसी के आलम में उन्होंने वहां खड़े होकर अल्लाह से एक खौफनाक मन्नत मानी, एक ऐसी मन्नत जिसने आने वाले वक्त को हिला कर रख दिया। अल्लाह, अगर तूने मुझे 10 बेटे दिए तो मैं उनमें से एक को तेरे नाम पर दूंगा। उन्हें नहीं पता था कि ये मन्नत आगे चलकर उनके सबसे प्यारे बेटे अब्दुल्ला, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे, उनकी गर्दन पर तलवार बनकर लटकेगी। मुहम्मद